بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گاجر بینائی کے لیے اچھی ہے، لیکن صحت کے بعض مسائل میں مبتلا افراد کو اسے کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو گاجر کھانے سے گریز کرنا چاہیے جن لوگوں کو پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے۔ انہیں گاجر کھاتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ گاجر فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معدے کے لیے مفید ہے، تاہم بہت زیادہ کھانا بدہضمی، گیس اور قبض میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ دودھ پلانے والے خواتین کو گاجر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گاجر چھاتی کے دودھ کا ذائقہ بدل سکتی ہے، جس سے بچے کو پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ حمل کے دوران بہت زیادہ گاجر کھانے سے کچھ خواتین کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں اعتدال میں کھائیں۔ شوگر کے مریض گاجر کو احتیاط اور اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گاجر میں قدرتی طور پر چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ بہت زیادہ گاجر کھانے سے خون میں شوگر کی سطح بڑھ سکتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ بے خوابی کا شکار ہیں۔ بہت سے لوگ تناؤ، پریشانی یا دیگر وجوہات کی وجہ سے مناسب طریقے سے سونے کے لیے ہر رات محنت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گاجر کھاتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ گاجر کا پیلا حصہ بہت گرم ہوتا ہے اور جلن کا باعث بنتا ہے، نیند میں مزید خلل ڈالتا ہے۔ ناظرین، ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ پستہ کھانا آنتوں کی صحت، سوزش میں کمی اور قوت مدافعت میں بہتری کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، بالخصوص اس کو جب رات کے وقت کھائے جائیں۔ پستہ دیگر خشک میوجات کے مقابلے میں آنتوں میں مفید بیکٹیریا کی تعداد بڑھانے میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہیں۔ یہ آپ کے دل کو مضبوط اور صحت مند رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ وزن کم کرنے میں معاون۔ مونگ پھلی میں چربی کی مقدار نسبتاً کم ہوتی ہے اور یہ پروٹین و فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بس اعتدال کا دھیان رکھیں۔ پروٹین کا بہترین ذریعہ۔ 100 گرام مونگ پھلی میں تقریباً 25 گرام پروٹین موجود ہوتا ہے، جو جسمانی نشوونما اور صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مونگ پھلی کا مکھن بھی پروٹین کا زبردست ذریعہ ہے۔ بلڈ شوگر کنٹرول میں معاون۔ مونگ پھلی کم گلیسیمک خوراک ہے، یعنی یہ بلڈ شوگر لیول پر آہستہ اثر ڈالتی ہے، جس سے شوگر کے مریض بھی اسے اپنے خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مونگ پھلی صرف ذائقے میں مزیدار نہیں، بلکہ صحت کے کئی پہلوؤں میں بھی مددگار ہیں۔ البتہ سردیوں میں مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی کے معاملے میں تھوڑی احتیاط ضرور کریں، تاکہ گلے میں جلن یا کھانسی جیسی چھوٹی پریشانیاں نہ ہوں۔ سیاہ زیرہ چکنائی کو ختم کرنے کی ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو کولیسٹرول مقدار اور قلبی مرض کے خطرات کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ سیاہ زیرے کا استعمال جسم میں مضر کولیسٹرول یعنی LDL مقدار میں واضح طور پر کمی، جبکہ مفید کولیسٹرول یعنی HDL کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے۔ جب جسم انفیکشن سے لڑ رہا ہوتا ہے تو اسے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایسے میں وہ بھاری کھانا برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر سوپ بہترین انتخاب ہوتا ہے۔ کچھ تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق چکن کا سوپ خون کے سفید خلیوں کی نقل و حرکت کو سست کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے گلے کی خراش جیسی تکلیف سے عارضی طور پر راحت مل جاتی ہے۔ سوپ میں ہلکے پروٹین، وٹامن سے بھرپور سبزیاں اور کچھ کیلوریز ہوتی ہیں، اور یہ نظام ہضم پر زیادہ بوجھ ڈالے بغیر جسم کو صحت یاب ہونے میں مدد کرتا ہے۔ چکن سوپ میں پروٹین کے لیے چکن، سوزش کم کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لہسن اور ادرک، جبکہ وٹامن A، C اور اینٹی آکسیڈنٹ حاصل کرنے کے لیے سبزیاں موجود ہوتی ہیں۔ ناظرین، زعفران ایک مزیدار مسالہ ہے جس کی خوشبو تیز ہے اور یہ اپنے صحت کے فوائد کے لیے مشہور ہے۔ زعفران کو دنیا کا سب سے مہنگا مسالہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہر پھول سے صرف 3 سرخ کاڑیاں نکلتی ہیں، جنہیں زعفران کے بیج کہتے ہیں۔ زعفران کو کروکس پھول سے نکالا جاتا ہے، جسے عام طور پر زعفران کروکس کہا جاتا ہے۔ یہ مسالہ کینسر اور دیگر سنگین بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ مسالہ اپنی دواؤں کی خصوصیات کے لیے مشہور ہے۔ زعفران اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ زعفران یا کروکس اہم خصوصیات پر مشتمل ہے جو کینسر جیسی بیماریوں سے وابستہ نقصان دہ فری ریڈیکل کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ زعفران میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو مزاج کو بہتر بنا سکتے ہیں، کینسر کے خلیات کو مار سکتے ہیں، سوزش کو کم کر سکتے ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ 1 پاؤنڈ زعفران کا مسالہ تیار کرنے میں 75,000 زعفران کے پھول لگ سکتے ہیں۔
ایران میں زعفران کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے اور اس کی کاشت ہاتھ سے کی جاتی ہے۔ اپنی خوراک میں زعفران کو شامل کرنے سے خون کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے شریانوں میں کسی قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ دوران خون کے نظام کو بھی بہتر بناتا ہے، جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک اور فالج سے بچاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق زعفران کا عرق دماغ میں دیگر ہارمونز کی سطح کو تبدیل کیے بغیر ڈوپامائن کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ زعفران بھوک کو کنٹرول کرنے، زیادہ کھانے کو روکنے اور وزن میں کمی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ 2015 کے ایک مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ زعفران دماغ میں سوزش اور دیگر نقصانات کو کم کر سکتا ہے، ممکنہ طور پر اعصابی نظام کو پہنچنے والے کچھ نقصانات کو روک سکتا ہے۔ کچھ تحقیقات یہ بھی بتاتی ہیں کہ زعفران کا استعمال الزائمر کے علامات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ البتہ اس کا استعمال ہمیشہ اعتدال میں کریں، کیونکہ اس کے زیادہ استعمال کے مضر اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق زعفران کا بہت زیادہ استعمال آپ کی جلد اور آنکھوں کو پیلا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ زعفران میں کیلشیم، وٹامن ای، وٹامن سی اور آئرن جیسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو کھانے کے ذائقہ اور خوشبو کو بڑھاتا ہے۔ یہ جسم کو بھی گرم رکھتا ہے۔ زعفران کا زیادہ استعمال آپ کے بلڈ پریشر کو کم کر سکتا ہے۔ اس سنگین مسئلے سے بچنے کے لیے زعفران کو اعتدال میں استعمال کرنا چاہیے۔ زعفران کا زیادہ استعمال ناک سے خون بہنے اور پلکوں اور ہونٹوں کا بھی ہنسی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اسے معتدل مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، روزانہ ایک کپ کافی پینے سے فیٹی لیور کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ فیٹی لیور ایک خاموش قاتل ہے۔ اسے نظر انداز کرنے سے جگر کے نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی طرح فیٹی لیور بھی ان دنوں ایک عام مسئلہ ہے۔ جگر میں چربی کی تھوڑی مقدار معمول کی بات ہے، لیکن اگر چربی آپ کے جگر کے وزن کا 10% سے زیادہ ہے تو آپ کو فیٹی لیور ہو سکتا ہے، اور یہ مزید سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ چربی والا جگر خود بے ضرر ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات زیادہ چربی سوزش کا سبب بن سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ طرز زندگی، کھانے کی خراب عادات، زیادہ شراب نوشی، موٹاپا اور شوگر فیٹی لیور کی بڑی وجوہات ہیں۔ بعض غذائیں فیٹی لیور کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ بہت زیادہ مٹھائیاں اور میٹھے مشروبات کے استعمال انسولین کی مزاحمت کو بڑھا سکتا ہے اور جگر کے خلیوں میں چربی جمع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ناریل کا تیل، پام آئل، مکھن اور گھی ہندوستانی کھانوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں، تاہم ان میں موجود سیر شدہ چربی جگر کے کام کو خراب کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ بلیک کافی جگر کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جگر کے کام کو بہتر بناتا ہے، چربی کے جمع ہونے کو کم کرتا ہے اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ اور بائیو ایکٹیو مرکبات سے بھرپور بلیک کافی انسولین کی حساسیت اور مجموعی میٹابولک توازن کو بہتر بناتی ہے۔ روزانہ ایک کپ بلیک کافی پینے سے فیٹی لیور کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سردیوں میں سر کی خشکی سے پریشان ہیں تو یہ 5 ٹوٹکے ضرور اپنائیں، مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ لیمو کا رس استعمال کریں۔ لیمو کا رس بہت تیزابیت والا ہوتا ہے، اس میں اینٹی فنگل خصوصیات بھی ہیں۔ لیمو کا رس سر کی جلد پر کسی بھی قسم کے انفیکشن یا فنگس کو دور کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ انسانی کھوپڑی عام طور پر قدرتی تیل پیدا کرتی ہے۔ جب یہ تیل ضرورت سے زیادہ ہو جائیں تو خشکی ہو جاتی ہے۔ لیمو کا رس ان تیلوں کو کم کرتا ہے۔ اس کے لیے 1 گلاس پانی میں لیمو کا رس ملا دیں۔ شیمپو کرنے کے بعد اس لیمو کا رس اپنے بالوں میں لگائیں۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار ایسا کرنے سے سر کی جلد سے فنگس ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال صحت مند رہے گی۔ باقاعدگی سے استعمال سے نہ صرف سر کی جلد صاف رہے گی بلکہ خارش بھی کم ہوگی اور آپ کے بالوں کو قدرتی چمک ملے گی۔ ایپل سائڈر سرکہ، سیب کا سرکہ خشکی کو ختم کرنے میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ فنگس کو مکمل طور پر دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سیب کا سرکہ اور پانی کو برابر حصوں میں ملا کر سر کی جلد پر لگائیں۔ اس کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات سر کی جلد کو صاف رکھتی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ قدرتی تیل کی زیادہ پیداوار کو بھی روکتا ہے۔ بیکنگ سوڈا، بیکنگ سوڈا کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اکثر داغ کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاہم یہ خشکی کو دور کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ جلد کے مردہ خلیوں کو دور کرنے اور کھوپڑی کو صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ مزید یہ کہ سر کی جلد پر فنگس کو بڑھنے سے روکتا ہے، تاہم اس ٹوٹکے کو استعمال کرنے سے پہلے
آپ اپنے بالوں کو سادہ پانی سے دھو لیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈالیں اور اسے براہ راست کوفڑی پر لگائیں۔ اسے لگانے کے بعد اسے چند منٹ تک بیٹھنے دیں، پھر اسے دھو لیں۔ اگر آپ کو شدید خشکی ہے تو یہ بیکنگ سوڈا اسے مکمل طور پر کم کر دے گا۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار ایسا کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خشکی سے نجات مل جائے گی۔ ایلو ویرا کا استعمال۔ ایلو ویرا جیل بھی خشکی سے نجات کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایلو ویرا اینٹی مائکروبیل خصوصیات سے بھرپور ہے اور سر کی جلد کو صاف کرتا ہے۔ ایلو ویرا جیل کو براہ راست کوفڑی پر لگانے سے سر کی جلن کم ہو جائے گی۔ خاص طور پر اگر کوئی فنگس ہے تو اسے مکمل طور پر ہٹا دیا جائے گا۔ یہ فنگس خشکی کا سبب ہے۔ ایک بار فنگس ہٹانے کے بعد خشکی خود بہت ختم ہو جائے گی۔ تاہم ایلو ویرا جیل لگانے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے لگا رہنے دینا چاہیے۔ اس کے بعد شاور لیں۔ ایلو ویرا جیل کا ٹھنڈک اثر سوزش کو کم کرتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال نہ صرف خشکی کو دور کرتا ہے بلکہ سر کی جلد کو نرم کر کے اسے قدرتی چمک بھی دیتا ہے۔ میتھی کا پیسٹ۔ میتھی کا پیسٹ بھی اچھا کام کرتا ہے۔ میتھی پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ کوپڑی کی صحت کو فروغ دیتی ہے۔ 2 کھانے کے چمچ میتھی کے دانے رات بھر پانی میں بھگو دیں۔ اگلی صبح ان کو ملائیں۔ پیسٹ بنانے کے بعد اس مکسچر کو اپنے بالوں میں لگائیں۔ اسے کم از کم آدھے گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد اپنے بالوں کو شیمپو سے دھو لیں۔ اس سے خشکی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ ناظرین، دنیا کی ڈگریاں دلانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو کافروں کے ملک بھی بیچ دیتے ہیں، لیکن افسوس ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے 2 قدم کے فاصلے پر مسجد نہیں بیچتے۔ ہم ہمیشہ ان کا سہارا لیتے ہیں جن کے دلوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، نہ کہ جن کے ہاتھوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بدن کی قوت کبھی کبھار خیانت کر لیتی ہے، مگر احساسات کی قوت کبھی دھوکہ نہیں کرتی۔ میں جس کے دل پر بھروسہ کرتا ہوں اس کا کمزور ہاتھ تھام کر آگ کے پھل سے گزر سکتا ہوں، مگر جس کے دل پر اعتبار نہیں کرتا اس کا آخری ہاتھ پکڑ کر پانی کا پھول پار نہ کرو، کیونکہ دلوں کی قوت جسم کی قوت سے زیادہ مطمئن ہوتی ہے۔ ناظرین، مدینہ کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نہ ڈال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنا کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لی۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے اب حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ جو واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنت یعار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گئی۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسی چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ
اور ان کا یہ فالق بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کی یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئی کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اسے خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآن تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک ماحولیت وارد ہو جاتی اور راہگیر ٹٹک کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوشیل خانی کی اس قدر تعریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ بیٹے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شاذ کو میری امت میں بنائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ لوگ ہمیشہ اسی چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو سب سے زیادہ روشنی دیتا ہے۔ تمہاری کامیابی، تمہاری محنت، تمہارا حوصلہ، یہ سب ان کے دلوں میں خوف اور حسد پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو تنہا چلنا چاہتا ہے اسے بیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو سچائی پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس لیے ڈٹ جاؤ، مضبوط رہو اور اپنی روشنی کو مدھم مت ہونے دو۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ جزاکم اللہ۔